پروگرام میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے یہ جو جنگ مسلط ہوئی ایران پہ، اس کے بعد اب کی صورتحال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور معاملات جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے، تو لگتا یہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھنے کے بجائے اب کئی قدم پیچھے یہ سلسلہ چلا گیا ہے۔ ایز آف ناؤ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے۔ ایز آف ناؤ جس اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں یہ امریکی صدر فرماتے تھے اور امریکی وزیر خارجہ یہ فرماتے تھے، جو کہ مستقبل میں صدارتی امیدوار بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی یہ ٹول فری ہونا چاہیے اور دنیا کے کسی ملک کو یہاں سے ٹول حاصل کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امریکی صدر نے اس پہ بیان دیا کہ جی 20% ہم حاصل کریں گے۔ پھر عباس عراقچی نے کہا کہ دیکھیں جی صحیح تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے تھے، لیکن ہم 20% سے کم چارج کریں گے۔ پھر اس بیان سے بھی امریکی صدر نے بیک ٹریک کیا۔ تو اب یہ ہے کہ ہر گزرتے دن جب ہم بات کرتے ہیں تو بمباری ایران پر جاری ہے، اور پھر اب صدر ٹرمپ کی جانب سے مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ محاذوں کو ٹارگٹ کیے جانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پلوں کو ہم نشانہ بنائیں گے اور باقی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ سو دیٹس اے کاز آف کنسرن۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک منرل واٹر کی ایک ان کی فیکٹری تھی، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس سے ہٹ کر بھی جو فوج کی چھاؤنیاں ہیں ان کو بھی مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیستان بلوچستان کی سائٹ پر بھی یہ ٹارگٹنگ جاری ہے۔ اب یہ جو ایران کے حوالے سے پالیسی ہے، یہ قلابازیاں امریکی صدر حسب توفیق حسب روایت اس پہ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس بات پر سب متفق تھے یہاں پر، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس جنگ کو ہزیمت اٹھانے کے بعد وہ پلان جو اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو سیل کیا گیا تھا، اس کے بعد اس میں ناکامی کے بعد اب امریکہ سبق سیکھ چکا ہے اور ان کو فیس سیونگ چاہیے۔ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس جنگ کو سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن ایم او یو کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں فیس سیونگ تو کوئی نہیں ملی۔ تو سوال اس وقت یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا فائنل ڈیل میں ایسا کچھ کرے گا امریکہ کہ اس کو فیس سیونگ مل جائے، اور 60 دن کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ تھا، لیکن اب اس 60 دن کے اندر معاملات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جنگ سمیٹنے کے بجائے اسے طول دینے کا پلان کس کا ہے، اور اسرائیل جس نے پہلے یہ پلان بیچا تھا، اب جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اندر نہ وہ شریک ہے، اور پس پردہ تو ظاہر ہوگا، لیکن اس کی سرزمین سے کوئی جہاز اڑ کر، یعنی کہ اسرائیلی جہاز اڑ کر ایران کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اور ایران سے اڑنے والے جو میزائل ہیں وہ اسرائیلی سرزمین کو نشانہ نہیں بنا رہے۔ یہ دیٹس اے نیو۔ تو اس پر ذرا ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خاور گمن صاحب، بیفور می موو فارورڈ، کیا ہو رہا ہے، کیا قلابازی ہیں؟ لیکن یہ جس جنگ کو سمیٹنا تھا، جس جنگ میں خاتمے پہ فیس سیونگ چاہیے تھی، اب وہ جنگ مزید طول پکڑتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور اس کے آثار عالمی مارکیٹ پہ، معاشی مارکیٹ پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تیل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت بند ہے۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، جتنی بھی کوئی بھی جنگ شروع ہوتی ہے، وہ بڑی جنگ ہو یا چھوٹی جنگ ہو، تو اس کے حوالے سے ایک کنسنسس ساری دنیا کے اسکالرز کے درمیان یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے ان اٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ جنگ جب شروع کرتے ہیں ایک خاص مقصد ہوتا ہے، لیکن وہ مقصد آپ کو پورا ہو نہ ہو، کوئی اور اس کے نتیجے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو ہے امریکہ کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے، ظاہر ہے۔ ایران جو ہے، ایران اس جنگ کو لے کے وہ اب اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں کہ وہ اس نے حاصل کرنا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کنٹرول کر کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی سی سی کنٹریز ہیں، وہ درمیان میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا، اب دنیا کی 25% جو انرجی کی ریکوائرمنٹس ہے وہ اس راستے سے گزرتی ہیں۔ یہ ممالک ہیں، وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس وقت رکی ہوئی ہیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے، وہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میڈ، اس کو بولتے ہیں میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ سو اب ایک نا یہ سارے جو فریق ہیں وہ ایک میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ امریکہ ہار تسلیم کر لے تو اس کا سارا سیکیورٹی پیراڈائم جو جی سی سی کنٹریز کو پرووائڈ کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کی چودراہٹ ہے، بڑا ملک ہے، مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے یہ ہار لے کے میڈ ٹرم الیکشن میں جائے، یہ دنیا کے سامنے یہ مانے کہ میں ہار گیا ہوں۔ ایران جو ہے اس کی ایگزسٹنس کو ظاہر ہے خطرہ ہے، اس کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں کیونکہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس موقع کو جانے دیا، اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا، تو کل کلاں کو جس ٹائم دل کرے گا میرے پہ حملہ ہو جائے گا۔ جی سی سی کنٹریز ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر وہ اس میں ڈیم یو ڈو ڈیم یو ڈاؤن،
وہ کہتے ہیں کہ اب جنگ یہ جاری رہے تو پھر بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ آپس میں کوئی معاملات امریکہ اور ایران طے کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ان کو پسند نہیں ہے تو وہ بھی ان کے نقصان میں ہے. تو مطلب یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ فار سم ٹائم جو میں کہہ رہا ہوں یہ نو وار نو جو ہے پیس کی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا. I believe it's more than that. It's more of a war than a peace. Than peace, to be honest. یہ ایسی بات نہیں ہے. میں تو مطلب بسد احترام اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ جس طریقے سے یعنی جھڑپیں بڑھ رہی ہیں, اسٹرائک زدہ مزید شروع پڑی ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ فل سکیل وار کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. ابھی بھی وار ہی ہے نا, ابھی بھی جھڑپیں نہیں ہیں, یہ وار ہے. اور فل سکیل وار بھی بند ہے, تیل کی ٹرانسپورٹ بڑھ چکی ہے, بند ہو چکی ہے, ساتھ ہی ساتھ اب تو انا پھر اس کے اوپر جو ہے کون کس کو کتنا ہرٹ کر سکتا ہے, کون کتنا ہرٹ ہوگا, یہ معاملہ اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کرے جیسے خبر گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو پیس نو وار, مطلب جو بھی یہ سچویشن ایون بیٹر ہے, یہ صورتحال اس سے بہتر ہے کیونکہ اگر فل سکیل وار جس طرح کے وہ عزائم سامنے آ رہے ہیں, جو وہ اہداف بتا رہے ہیں کہ ہم ان جگہوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو اللہ خیر کرے پھر تو حالات اچھے نہیں ہوں گے. پھر تو ایران بھی ماضی کی طرح پھر اپنی جو ٹارگٹس ہیں وہ یعنی مڈل ایسٹرن ممالک کی طرف جائے گا معاملہ, اور پھر وہ کتنا نہیں جا تو رہا ہے لیکن کتنا مطلب فل سکیل پہ جا سکتا ہے نا. پھر یہ فلائٹس بھی بند ہو سکتی ہیں, جس طرح ابھی بھی کچھ فلائٹس بند ہیں, وہ تو بیسکلی یمن اور سعودی عرب کی وجہ سے, تو باقی اور فلائٹس بھی بند ہو سکتی ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ دیکھیں نا آپ کی ایویشن انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے, فیول نہیں جا رہا, پھر کرتے کرتے جناب وہ بہت سی جابس جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, پھر لے آف بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز, تو دنیا میں کرنچ آ جائے گا اکنامک. تو یہ سچویشن اچھی نہیں ہے جی. تو اس میں میرے خیال کے مطابق دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے دونوں فریقین کو, اور ویسے دانش مندی مجھے کسی طرف دکھائی نہیں دیتی. آلرائٹ چوہے صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ کہ ایک تو پلان تھا فیس سیونگ کا اور جنگ کو سمیٹنے کا, لیکن جنگ کا طول, یہ بینیفیشری کون ہے اس کا اور پلان کس کا ہے اب, کیونکہ اسرائیل سیمز ٹو بی ناٹ ویزیبل رائٹ ناؤ. نہیں, اسرائیل کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہم ایران کا کچھ نہیں چھوڑیں گے, اگر ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو یہ تو وہ. بھائی ابھی میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اور یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کس مقصد کے لیے ابھی تک آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ امریکہ جو ہے جن مقاصد کے تحت وہ 28 فروری کی شام حملے شروع کیے انہوں نے, وہ تو آج تک پورے نہیں ہوئے, اور جو اتنی لمبی چوڑی جنگ کے بعد بھی نہیں پورے ہوئے, تو اب کون سا ایسا ان کے پاس گدڑ چنگی آ گئی ہے امریکہ کے پاس کہ وہ اب پورے کر لیں گے. نمبر 2, ایران کو تو پہلے دن سے لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ایران کو بیل مجھے مار والی بات کی گئی ہے, انہوں نے پھر اپنا مقابلہ کیا ہے. لسے دا کی کم محمد, نس جانا یا رونا, لیکن انہوں نے دونوں نہیں چنے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں لیکن اتنے نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر دکھائیں گے آپ کو, مطلب ہے یعنی ہمیں ختم کر سکے. تو آج تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو ان کا پھر دوبارہ یہ پاکستان کو, قطر کو, دوسروں کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا, امریکہ کو اور ایران کو, اور اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا پڑے گا. دیر از نو ادر وے. آلرائٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ.